باب قول المریض قوموا عنی، بیمار لوگوں سے کہنا کہ اب اٹھ جاؤ، چلے جاؤ. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ حدثنا ہشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، وفی البیت رجال، تو گھر میں کچھ مرد تھے، فیہم عمر بن الخطاب، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. فقال عمر، تو عمر کہنے لگے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان پہ غالب آ چکی ہے. وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، اور تمہارے پاس قرآن تو ہے، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، یعنی اس وقت کوئی نئی تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں. فاختلف اہل البیت، تو گھر میں جتنے لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا. فاختصموا منہم، تو ان میں سے کچھ جھگڑنے لگے. من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ، قریب کرو آپ کے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ لکھ دیں. لن تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ومنہم من یقول ما قال عمر، اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو عمر کہہ رہے تھے. یعنی ایک ہی بات تھی اور دو لوگوں نے مختلف انداز میں سمجھا اور آپس میں اختلاف کی. فلما اکثر اللغو، جب بے مقصد باتیں زیادہ ہونے لگی، والاختلاف، اور اختلاف زیادہ ہونے لگا، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ. قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول، عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہا کرتے تھے، ان الرزیۃ کل الرزیہ، کہ کتنی افسوسناک بات تھی، بہت ہی افسوسناک بات، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لہم ذلک الکتاب، جو حائل ہو گیا آپ کے اور آپ کی کتاب یا تحریر لکھنے کے درمیان، من اختلافہم و لغتہم، ان کے اختلاف اور ان کے لغو بات کی وجہ سے، جو وصیت نامہ نہ لکھوایا جا سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ؟ کیونکہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مریض کے پاس لوگ جاتے اور خوب بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کے سیاست پہ باتیں شروع کر دیتے اور پھر اپنے اپنے سیاسی لیڈر کے دفاع میں آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے. کیونکہ مریض دوسروں کے سامنے کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات اس کے منہ میں کوئی ڈالا جاتا ہے، باہر گر جاتا ہے. اب وہ جب باہر گرتا ہے تو وہ دوسروں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اول تو مریض کے پاس زیادہ بیٹھا نہ جائے، اور اگر بیٹھا جائے تو اسی پر توجہ دی جائے، نہ کہ آپس کی باتیں شروع کر دی جائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بچے کی پیدائش کا موقع تھا اور جو نرسز کھڑی تھی وہ باہم باتیں کرنا شروع ہو گئی. آخر مجھے انہیں کہنا پڑا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی مریض سے متعلق بات تھی یا کوئی مجھے نصیحت کی جا رہی تھی، آپس میں کسی اور تھرڈ پرسن کی غیبت. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا جو بچہ دنیا میں آئے وہ اس وقت کسی کی غیبت سنے، اور میں بھی اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے لوگوں کی غیبت سنوں، چاہے مجھے نہیں بھی پتا کس کی باتیں ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں، بعض اوقات رشتے دار آئے ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، اور ان کے آپس میں کوئی ایسے دکھ سکھ ہوتے ہیں جس کا موقع انہیں پہلے نہیں ملا ہوتا بیان کرنے کا، تو وہ وہاں بیٹھ کے کہانیاں کرنی شروع ہو جاتے ہیں. تو مریض کسی بھی طرح کا مریض ہو سکتا ہے، اس کی موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب، اس کی زندگی تھوڑی ہو سکتی ہے. تو آپ بیٹھ کے کوئی خیر کی بات کریں، کوئی پازیٹیو بات کریں، کوئی ذکر اذکار کریں. یعنی ان آداب کی بہت کمی ہے، اور ہمیں مجلس کے آداب نہیں آتے کہ مجلس میں کس کے پاس بیٹھے. اب اگر آپ کی مجلس میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ آپس میں ہنسی مذاق اور زور زور سے لطیفے چھوڑنا شروع کر دیں. بڑوں کا ایک ادب ہوتا ہے
اور مجلس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اور ایک تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہے تو عیادت والی مجلس کا ایک تقاضا ہے, اس کو ملوز خاطر رکھیں. یعنی موقع محل کی مناسبت سے عمل کرنا, یہ ہوتی ہے حکمت. نہ یہ دیکھنا کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہے, کیا موقع ہے کیا نہیں موقع. کچھ لوگ وفات کے موقع پہ جاتے ہیں اور وہاں ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت پہ تو سب کچھ بھول کے صرف اپنی 2 لوگ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے کوئی پرواہ نہیں. یعنی کہ جس مقصد کے لیے کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے, نہ صرف مجلس بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے یہی سوچا کرے کہ اس وقت مجھے کیا بات کرنی ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, میں یہاں کیوں آیا ہوں. مثلا الہدا میں آپ آئے, آپ کیوں آئے ہیں؟ میں پڑھا رہی ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کیوں پڑھا رہی ہوں. آپ سن رہے ہیں, آپ اور کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو یہ سب کچھ اس کا اجر و ثواب یا اس کا حکمت والا ہونا اور یا غیر حکیمانہ انداز, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے, تو اگر سوچا ہی نہیں اور ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے اور 4 باتیں سن کے یہ جھاڑ کے پلو چلے گئے, تو کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت کا کیا استعمال ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا, کوئی فائدہ نہ ہوا. تو کہیں پر بھی ہو, کسی ہسپتال میں ہو, کسی ڈاکٹر کے کلینک میں ہو, کسی کلاس روم میں ہو, کینٹین میں ہو, کھانے کی میز پر ہو. بعض لوگ کھانے کی میز میں بیماریاں کا ذکر شروع کر دیتے اور اپنے پیٹ کی خرابی, یعنی انتہائی غلیظ قسم کی فیلنگ آتی ہے اس وقت جب لوگ بیٹھ کر کھانے کی میز پر اس طرح قصے شروع کر دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے بھائی, کہاں بیٹھے ہو, اللہ کا رزق سامنے پڑا ہے, کھانے کی مجلس ہے اور آپ گندی باتیں شروع ہو گئے ہو. ٹھیک ہے آپ کو بیماری ہے, ذرا سا ٹھہر جائیں, کھانا کھا لیں, پھر آرام سے آپ کی بیماری سنتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ناسمجھی کے رویے ہر جگہ موجود ہیں. تھرو آؤٹ پاکستان جہاں میں گئی ہوں بہت ساری اس طرح کی چیزیں میں نے ملاحظہ کی ہیں. ہمیں یعنی تھوڑا سا عقل مندی سے بھی کام لینے, اور خصوصاً جب آپ دین پڑھ لیتے ہیں, جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں, تو وہی صبغت اللہ کی بات آج جو آپ نے کی بہت کچھ یاد کروا دیا. صبغت اللہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے رنگ میں نہ رنگا ہو, دین کے رنگ میں رنگا ہو. اور کسی کے اکسانے پر کوئی غصہ دلا رہا ہے تو غصے میں نہ آ جائیں, اور کوئی آپ کو غلط باتوں میں لگا رہا ہے تو اس کی باتوں میں نہ آ جائیں. یہ بھی بے وقوفی ہوتی ہے. آپ کو وہ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کسی اور کی باتوں میں لگ کے وہ کرنا شروع کر دیں جو اس مجلس کا تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہم ٹو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اس وقت غلط حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات ہم پہ کوئی غم طاری ہوتا ہے, بعض اوقات ہم پہ کوئی بیماری طاری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو موقع محل کی مناسبت سے کنٹرول کرنا بھی بے حد ضروری ہے. لیکن ہم سب انسان ہیں, صحابہ بھی انسان تھے, بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اس وقت اور بالکل آخری لمحات آ گئے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو کہنا پڑا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, ہوں مونی. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہو تو یا اپنے رویے سے یا اپنی زبان سے اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کے بستر مرگ پر بھی صحابہ کی تربیت کرنا نہیں بھولے, اور کس موقع پر اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو بھولے ہوگے. آج صبح میں یہ آیات پڑھ رہی تھی اور واک کر رہی تھی صبح, کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سبحان اللہ, کیا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ لوگوں کو تعلیم بھی دی, تزکیہ بھی کیا, تربیت کی, انہیں قرآن پڑھ کر سنایا. ایسا کوئی محسن ہوگا؟ یعنی ایک محبت امڑ آتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جس انداز سے انہوں نے انسانوں کی تربیت کی ہے. ہم آپ کی امت ہیں, ہم آپ کے وارث ہیں. ہم نے اگر وہ اخلاق نہیں اپنائے تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھا. اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت سے متعلق تحریر لکھوانا چاہتے تھے, یہ آپ کا ارادہ تھا, تو اس اختلاف میں بھی ایک خیر ہی تھی کہ اس صورت میں اس چیز میں رکاوٹ آ گئی, وہ نہ ہو سکا. تو بعض اوقات ہم ایک چیز کو بڑی اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے کوئی رکاوٹ آ جاتی, ڈیلیز آ جاتے, وہ کام ہو نہیں پاتا, تو اس پر بھی اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی جگہ اختلاف تو اچھی چیز نہیں ہے, یا آوازیں بلند کرنا اس موقع پر, لیکن انسان ہے نا, ہو گیا تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک اہم تحریر رک گئی, اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی.
اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو مقدر کیا ہوا تھا وہ ہو کر رہی، یعنی جو آپ کا ارادہ تھا ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا وہ پورا ہو گیا. تو کئی دفعہ کام کرتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی تسلی والی بات کیا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میرا رب ضرور یہ کام کر دے گا، کوئی نہ بھی کرے تو کرے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ چیزیں انسان کے دل کو بہت تسلی دے دیتی ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے انسان کو تیار کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ، یہ ابن عباس کا قول ہے. یہ اس سے مراد وہ حضرت عمر کی گفتگو نہیں لے رہے تھے. حضرت عمر تو کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے ایک آلٹرنیٹ سولوشن پیش کیا تھا کہ تعلیم موجود ہے، کیوں اس آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو. تو اس حدیث سے مریض کی عیادت سے متعلق چند مفید باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. یعنی مریض سے ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. پھر آداب عیادت میں مریض سے پہلے اجازت لی جائے. ہو سکتا ہے اس کا پیمپر چینج کیا جا رہا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے سر پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کی کوئی پروسیجر ہو رہا ہو، کوئی بلڈ پریشر لیا جا رہا ہو، کوئی اور کام ہو رہا ہو، تو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ عیادت میں کم سے کم وقت لگایا جائے. پھر یہ ہے کہ مریض سے بہت سوال جواب نہ کیے جائیں. یعنی وہاں بیٹھ کے یہ نہ کہا جائے کہ اچھا یہ دوائی کھا رہے ہیں آپ، ذرا دکھائیں مجھے اس کی کیا ڈوزیج ہے، جو گویا ڈاکٹر آپ ہی ہیں. وہ میری امی تو اس ڈوزیج سے ڈبل لیتی ہوتی تھی، پھر لیتی تھی ان کو ڈاکٹر نے وہی دی اور ان کو یہ دی. ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ تو سوالات کم کرے، محبت اور ہمدردی سے پیش آئے، صحت کی امید دلائے، صبر اور شکر کے فضائل بتائے، مریض کے لیے صدق دل سے دعا کرے، رونے پیٹنے چیخنے چلانے سے اس کو روکے مریض کو اگر وہ ایسا کر رہا ہو. عیادت کے لیے جاتے وقت کوئی پھل پھول یا کوئی بھی چیز جو میسر ہو لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. لیکن پھول کے نام پر ایسے پھول لے جانا جن کی کوئی خوشبو ہی نہ ہو، بلکہ الٹا الرجی ہو اور مریض کی بیماری میں اضافہ ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یا پھر اتنے پھول کا ڈھیر لے جائے کہ وہ بیچارہ مریض سنبھالتے سنبھالتے ہی تھک جائے، اس کے اٹینڈنٹس کے لیے اور کام بڑھا دیا جائے. محبت کا اظہار ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ساز و سامان سے ہو، محبت کا اظہار سلیقے والی چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. پھر مریض کے پاس بہت دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ کوئی آدمی اندر باتیں کر رہا ہے، لیکن جب اس سے اجازت طلب کی اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس انصاری کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں وہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، مجھے ایسے سنائی دیا کہ تم جیسے کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہو. اس نے کہا، اللہ کے رسول، بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اندر آ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ آپ کے بعد بہترین مجلس اور عمدہ گفتگو والا تھا. آپ نے فرمایا، وہ تو جبریل تھے علیہ السلام. تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ کرامت ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہو جائیں یا اور اس طرح کی کوئی نشانی. پھر مریض کے گھر پہنچ کے ادھر ادھر نہ جھانکے. کوئی الماری کھول کے دیکھنا، کوئی فریج کھول لینا، بیڈ کے نیچے دیکھنا کیا رکھا ہوا ہے، تان جھانک نہیں ہونی چاہیے. عیادت کرنے والا مریض کے گھر سے پانی طلب کر سکتا ہے، دور سے آیا، گرمی ہے، پیاسا ہے. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے قریب ایک چھوٹی نالی بہہ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لیے پانی منگواتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے پاس مشق میں رات کا بچا ہوا پانی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس نالی سے براہ راست پی لیتے ہیں، ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. پھر تیمارداری کرنے والوں کو مریض کے قریب بیٹھنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ عنہ کی بازو کی ایک رگ میں زخم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر اس کی عیادت کر سکیں.
صبح شام حال پوچھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے حضرت سعد کے پاس جن کو وہ زخم لگا ہوا تھا تو پوچھتے تھے کیف امسیت، کیف اصبحت، تمہاری شام کیسے ہوئی، تمہاری صبح کیسے ہوئی، تو وہ اس کے بارے میں جواب دیا کرتے تھے. استاذہ یہ تیمارداری کے لحاظ سے میں اپنی والدہ کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شیمپو، صابن، تولیہ یہ بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ. اسپیشلی جو گاؤں سے آئے کہتی ہیں کہ جو نہانا آدھی بیماری دور کرتا ہے، تو جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل وہ چائے لے کے جاتی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے یہاں کی چائے پسند نہیں کرتے. کتنی سمجھداری کی بات ہے نا جی. یعنی ایسی ضروریات کا خیال رکھنا جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح آپ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھیں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو اور اس وقت چلے جاؤ، تو اس چیز کے لیے کانفیڈینس بندے کو چاہیے ہوتا ہے. تو ٹھیک چیز کو ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کرانے کا بھی کانفیڈینس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایٹ ٹائمس ہم ایسے گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں جس میں صرف ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، باقی لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا. اب وہ ایسا ٹاپک آف ڈسکشن انہوں نے شروع کر دیا جو آپ کو پتا ہے کہ غلط نہیں ہے، غیبت ہے، کچھ ایسا ہے. تو یہ حکمت ہونا کہ اس ٹاپک کو کیسے چینج کر دینا ہے. اور ایٹ ٹائمس انیشلی آپ کو یہ نہیں کرنا آ رہا ہوتا تو پہلے سے سوچ کے جا سکتے ہیں کہ آج میں نے اس بات کو اس طرح چینج کر کے اپنی بات پہ اتنا انٹرسٹ لینا ہے کہ یہ زیادہ مزے کی بات ہے، ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے محفل کا رخ وہ والا رنگ بدل جاتا ہے اور ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، اپنا بھی بھلا ہوتا ہے. اب کسی کو تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا انداز اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس میں وہ غصہ یا نفرت نہیں ہونی چاہیے. ریسنٹلی میرے ساتھ ایک اور ایکسپیرینس ہوا. ابھی میں لاہور کورس کروا رہی تھی تو اس میں کسی نے کہا کہ صرف 5 منٹ کے لیے اجازت دے دیں، آپ سے ملنا ہے. تو میں چونکہ صبح سے رات تک مصروف ہوتی تھی، رات میں آ کے پڑھتی بھی تھی اپنا، اس سے پہلے میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے 5 منٹ کے لیے آ جائیں. جب 15 منٹ گزر گئے اور کتاب میرے آگے کھلی تھی، میں نے اس کو اس لیے بند نہیں کیا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ یہ میری تیاری کا وقت ہوتا ہے. تو مجھے پھر بالآخر کہنا پڑا میں بہت معذرت چاہتی ہوں، اس وقت میری تیاری کا وقت ہے. میں نے یہ نہیں ان کو کہا آپ نے تو 5 منٹ کہا تھا تو اب آپ 15 منٹ لگا گئے، یہ نہیں بولا، معذرت کی. میں نے کہا میں معذرت چاہتی ہوں، اگر میں اس وقت تیاری نہ کروں تو صبح وقت کم ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی پھر مائنڈ نہیں کیا اور وہ چلے گئے. میں ان کو بلیم نہیں کرتی، کیونکہ جو محبت کی وجہ سے انسان کا دل نہیں کرتا کہیں سے اٹھنے کی وجہ سے، اس کو آپ پازیٹیو سینس میں تو لے سکتے ہیں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی رشتہ دار بیمار ہے یا کوئی نیبر میں ہے، کوئی جاننے والا ہے، وہ ڈسکس کرتا ہے، اپنی بیماری کا کھلا اظہار کرتا ہے. تو سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر تک اپروچ نہیں ہوتی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ایسا ہے جو ہم اگر کسی ڈاکٹر تک ہماری اپروچ ہم اسے سفارش کریں تاکہ وہ ان کا جو علاج ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو جائے. سم ایسے ہوتا ہے ہم سمجھ کے بھی انکار کر دیتے ہیں یا ہم اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے. یہی سچویشن اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں سے کسی کے ساتھ ہو تو ہم پھر جو ہے ہر آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو اسی لیے اس چیز کا بھی تھوڑا سا فوکسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ جب مریض کی عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اکثر مریض کے رشتہ دار ہی اس گھر میں ہوتے ہیں. تو جو عیادت کرنے آئے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو بچنے والا نہیں ہے. اور ایسے یعنی میری امی بیمار تھی تو میری خالہ کے گھر سے کچھ لوگ آئے عیادت کرنے کے لیے اور وہ واپس گئے اور وہ پھر آپس میں یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں بچ سکتی اور اس کو تو اتنی سخت بیماری ہے. اور یہ بات گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی. بالکل. استاذہ ادب آداب تو بہت ہم لوگوں نے الحمدللہ آج بھی سنے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک چیز ڈسکس کروں گی جس سے بعض اوقات ہمیں نا یا مریض کو یا اس کی ساتھ والوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. جیسے میرے بیٹے کی جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو بہت جیسے معاملہ ایسا ہی تھا، تو میں نے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا تھا کس ٹائم پہ اس نے سو جانا ہے، یہ جو کچھ بھی تھا نا. تو ہمارے سے کسٹم بن گئے کہ جاتے جاتے کہ ہم بھی اپنا نام لگا جائے نا کہ ہم عیادت کو آئیں. تو یہ چیز بعض دفعہ مریض کو بھی نقصان کرتی ہے اور ساتھ والے کو دلی تکلیف دے جاتی ہے نا. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ خواہی ہونی چاہیے اس کے لیے، خلوص سے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ذرا نکلے تھے مارکیٹ کے لیے تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی دیکھ جائے نا، یا ہم سیر کے لیے آئے تھے دور سے علاقوں سے آ رہے ہیں تو مری آئے تھے، ہم سوچا کہ اس کو بھی دیکھ جائیں. لیٹ نائٹ آ رہے ہیں اور دوسروں کی بھی بہت دکھ ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت اس طرح کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ اصل چیز ہے نیت کے ساتھ اجر. مثلا کوئی آپ کے پاس بیٹھا اور آپ تنگ ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اوپر سے ہاں ہاں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجر تو کوئی نہیں ملے گا پھر، کیونکہ آپ اندر سے تنگ ہی تنگ ہیں.
سوائے کہ صبر کا اجر مل جائے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو بتا دینا زیادہ بہتر ہے. سزا آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی ہاسپٹل میں رہنے کا کسی کو اتفاق ہوا ہو نا، تو بعض اوقات ہم جیسے بیسک مینرز بھی سینس نہیں کرتے سچویشن کو. مریض بعض اوقات کچھ چیزوں کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ بہت باپردہ نفیس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے اپنے بال بھی ان کے کسی کے سامنے کھولے جائیں. کچھ لوگ پھر اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ کلوز شو کرنے کے لیے زندگی میں چاہے ایک دفعہ بھی نہ پوچھا ہو، زیادہ آگے ہر ٹائم پہ ہونا. یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اور ہم تو خود یعنی اپنے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم شاید وضو بھی کرنا کسی کے سامنے پسند نہ کریں، اپنی ایک بازو بھی اگر اوپر کرنا تو اچھا نہیں لگتا اتنا. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا کیا یعنی وہ جو عمل آپ کے سامنے وہ کروانا چاہ رہا ہے یا نہیں کروانا چاہ رہا. بالکل بالکل. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. مریض بچے کو کسی کے پاس لے جانا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، یعنی کسی سے دعا کرانا جو ہے یہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے. حدثنا ابراہیم ابن حمزة حدثنا حاتم هو ابن اسماعیل عن الجعیدی قال سمعت السائب يقول ذهبت بی خالتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول، ان ابن اختی وجع، میرا بھانجا میری بہن کا بیٹا جو ہے اس کو تکلیف ہے. فمسح رأسی، تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکہ، میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم تودع، پھر آپ نے وضو کیا. فشربت من وضوئہ، تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا. وقمت خلف ظہرہ، اور میں آپ کے پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا. فنظرت الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ، تو میں نے آپ کی پیٹھ پر یا کمر پر ختم نبوت کی مہر دیکھی، یعنی ختم نبوت کا نشان دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان. مثل زر الحجلتی، جو کہ مسحری کی گھنڈیوں کی طرح تھا، کبوتر کے انڈوں جیسا. مسحری کی گھنڈیاں کیا ہوتی ہے؟ مسحری کا تو پتہ ہے نا، جیسے دلہن کے لیے جو بیڈ بنایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ لڑیاں لٹکائی جاتی. تو لڑیوں کے آخر میں کیا لگایا جاتا ہے نیچے؟ جی چھوٹے چھوٹے بیڈز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو اس کو سیدھا رکھتی ہے تو وہ گھنڈی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی تھی وہ مہر جو تھی آپ کے پیچھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار بچے کو دعا کے لیے لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جوید کہتے ہیں میں نے صاحب کو دیکھا کہ 94 سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ صحت مند اور توانا تھے. میرے سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میں توانا ہوں اور میری آنکھیں اور کان بدستور کام کر رہے ہیں، میرے اعضاء میں کوئی نقص واقعی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بیمار بچے کو بزرگ کے پاس، نانی دادی کے پاس، کوئی عالم ہے، کوئی نیک انسان ہے، اس کے پاس لے جا کے عیادت کروانا، کیونکہ بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں وہ خود چل کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی باقی لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں، لیکن دعائیں بہت کرتے ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے نیک ہیں، ان کے پاس لے جائیں اور ان سے دعا کرا لیں، تو شرعاً اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے وضو کے پانی سے برکت نہیں لی جا سکتی، یہ صرف آپ کے لیے خاص تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن پڑھ کر پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن بابرکت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن. تو جب انسان قرآن پڑھنے کے بعد اپنا لعاب پانی میں پھونکتا ہے تو وہ بابرکت بن جاتا ہے. اور مہر نبوت جو تھی یہ بڑے بٹن جیسی تھی جس پر کچھ بال بھی تھے، اور اس مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت بنایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ پر سٹیمپ لگ گئی ہے، بس آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. اساتذہ، یہ جتنا بھی ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا ہے اس سب میں جو مجھے لیسن ملا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اگر ہمیں اس پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں کریں وہ بہتر ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو ہم اس بیماری پہ بھی صبر کریں اور اس صبر کا ہمیں اجر بھی ملے. تو ہمیں اس نیت سے صبر کرنا چاہیے کہ اس میں بھی ہمارے حق میں بہتری ہے. جیسے مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ
کہ جب کسی کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے اندر اور ایسے جرمز ہوتے ہیں جو اندر مر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اور بڑی بیماریاں نہیں لگتی ہیں. تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک، کیونکہ جسم کے اندر جل جاتے ہیں نا، بخار کی ہیٹ کی وجہ سے وہ جرمز مر جاتے ہیں. اور اس پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے عموماً بھی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی برتھ مارک ہوتا ہے، تو وہ بھی مطلب پیدائشی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا یہ اسپیشل یعنی مارک تھا نبوت کی علامت کے طور پر. یعنی عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی اور کیسے ہو گیا تھا یا اس طرح، تو ایسی بات نہیں ہے. عموماً بھی بچوں کے برتھ مارکس ہوتے ہیں. استاد یہ جو بات کرتے ہیں دعائے طائف کے حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے طائف کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تو ناراض نہیں ہے فلا ابالی، آگے ولیکن عافیت تو کہیے اوصولی، تو عافیت جو ہے وہ مانگنی چاہیے، ناراضگی کسی مشکل پہ نہیں ہونی چاہیے. باب تمن المرید الموت، باب مریض کا موت کی تمنا کرنا، آرزو کرنا. مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے. ہاں اگر آخرت خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا بالکل نہ کرے، من ضر، کسی تکلیف سے، اصابہ جو اس کو پہنچی، فإن کان لا بد فاعلا، لیکن اگر مجبوراً وہ ایسا کرنے والا ہی ہے، فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہے. سوئسائڈل ہوتے ہیں نا جو لوگ، کئی لوگوں کے اندر ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، تو ان کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے. لیکن انسان جب تک زندہ رہے اپنے لیے بھلائی ہی مانگتا رہے، بہتری کی دعائی کرتا رہے، اور فتنے کا وقت ہو تو پھر فتنے سے بچنے کے لیے دعا کر سکتا ہے. لیکن موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، مصیبت کی وجہ سے خاص طور پر. یوسف علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہو کر مرنے کی دعا کی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا، تو وہ دعا نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے اپنے جذبات کا اظہار تھا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بلائی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فاقبضنی الیک غیر مفتون، تو مجھے اس فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا. تو جب جان کا فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر دعا کر سکتے ہیں. ایمان میں کمی کے ڈر سے موت کی دعا کی جا سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ میرے ایمان کم ہو رہا تو مجھے موت دے دے، مطلب یہ کہ اگر انسان کے ایمان جانے کا ڈر ہو، ورنہ نہیں. اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے. یعنی ایسے موقع پر موت کی دعا کی بجائے ایمان پہ ثابت قدمی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھے، مایوس نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت ہے تو میں اس کی جانب ایک گز آتا ہوں، اور اگر ایک گز کے قریب ہو تو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کثرت سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، خیر اور بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، مرض لمبا ہونے پہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صحت کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، زندگی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے.
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال دخلنا علی خباب نعوده. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کی عادت کرنے کے لیے. وقد اکتبا 7 قیات، تو انہوں نے بیماری کی وجہ سے 7 داغ لگوائے تھے اپنے پیٹ میں. فقال، تو انہوں نے کہا ان اصحابنا، بے شک ہمارے ساتھی، الذین سلفوا، جو گزر گئے، مدعو، وہ چلے گئے، ولم تنقصهم الدنیا، دنیا نے ان میں کوئی کمی نہ کی، وانا اصبنا ما لا نجد له موضعا الا التراب، اور ہم نے اتنی دنیا کی دولت پائی کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں پاتے. ولولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، لدعوت به، تو میں مرنے کی دعا کرتا. ثم اتیناہ مرۃ اخری، پھر ہم دوبارہ ان کے پاس آئے، وهو یبنی حائطا، اور وہ ایک دیوار بنا رہے تھے، لہو اپنی. فقال ان المسلم لیؤجر فی کل شیء، کہنے لگے کہ مسلمان ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے، ينفقه، جہاں وہ مال خرچ کرتا ہے، الا فی شیء یجعله فی ھذا التراب، مگر اس چیز میں جو وہ اس مٹی میں ڈالتا ہے، یعنی اس تعمیر میں جو پیسہ لگاتا ہے. تو یہاں ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ لوہے کے آلے سے داغنے کا جواز ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جسم پہ داغ لگوائے تھے. داغ لگوانے کی 3 صورتیں، ایک یہ کہ داغ لگوانا مفید ہو، فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. کہا جاتا ہے کہ نمونے اور انتڑیوں کی بیماریوں کے لیے مفید علاج ہے. پھر جن بیماریوں میں داغ لگانا مفید نہیں تو اس میں نہیں لگانا چاہیے. پھر داغنے کی صورت میں فائدہ ملنے پہ تردد ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں، تو پھر نہیں لگوانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ بالکل امکان نہ ہو کسی فائدے کا. دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بے مقصد مال نہیں لگانا چاہیے. ایسی عمارت نہیں بنانی چاہیے جس سے کسی کو بھی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اپنا گھر بنا سکتے ہیں آپ، ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث ہے. بامقصد عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں، اور خیر کے کاموں میں جو عمارتیں استعمال ہوتی ہیں جیسے مسافر خانے ہیں، ہسپتال ہیں، دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں. مسجد بنانے کی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، بشارت دی. تو خیر کے کاموں میں اگر آپ عمارت بنانے میں کچھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے. یعنی ضرورت کے تحت بنائی گئی عمارت پر ثواب ملتا ہے، لیکن ایسی عمارت تعمیر کرنے پر ثواب نہیں کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، یا پھر یہ کہ محض دکھاوے کے لیے بہت زیادہ ڈیکوریشن اور اس طرح کے کام کیے جائیں تو وہ بھی درست نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.